طلاق ہی دینی پڑے، یہاں تک نوبت آ جائے کہ جو پہلے 4 حل قرآن نے بتائے ہیں وہ پورے کیے جائیں، تب بھی گھر نہ بسے۔ پہلا حل کیا تھا کہ واعظ و نصیحت کی جائے، گھر میں واعظ و نصیحت کا اہتمام کیا جائے۔ آپ کوشش کیا کریں روزانہ یا ہفتے میں 3-4 مرتبہ گھر کے اندر اکٹھے کھانا کھایا کریں اور واعظ و نصیحت کیا کریں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دین کی دعوت دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو بہتر حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر خوبصورتی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، ہنسی بھی تھوڑی سی کی جائے، تھوڑا سا مزاح والا ماحول بن جائے، تو جب وہ خوش ہوں تب ان کو نصیحتیں کی جائیں، قرآن پاک کا درس دیا جائے اور باتیں کی جائیں، ساتھ کوئی چھوٹی سی دعوت ہو جائے، یہ اچھا ماحول بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی دعوتیں بڑی پیاری لگتی ہیں، وہ اس لیے کہ اس کی پسندیدہ ہیں، اس کا ذکر بیچ ہو رہا ہے، اس کے رستے پہ چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کے رستوں پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسی محفلیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ اگر واعظ و نصیحت سے کام نہ چلے تو پھر دوسرا مرحلہ کیا بتایا گیا ہے؟ دوسرا ہے اس سے بستر علیحدہ کرو۔ ایسے بھی کام نہ چلے، کچھ دن بستر علیحدہ کرنے کے بعد بھی کام نہ بنے، تو تیسرا مرحلہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، بطور سربراہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔ اگر ایسے بھی ماحول نہ سدھرے تو پھر ایک عورت کی طرف سے دانا آدمی، بزرگ آدمی، ساتھ بزرگوں کی بھی عزت ہوگی، ان کی بھی قدر میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں معاشرے میں ان بزرگوں کی قدر کا پتہ چلے گا کہ یہ کس کام کے لوگ ہیں۔ تو ان کو بھی ایک ادھر سے ایک ادھر سے، خاوند کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، ان کو بٹھایا جائے، ان کو بات بتائی جائے، پھر وہ دونوں گھروں کی باتوں کو سمجھیں، پھر جس کا قصور ہو اس کے پلے پائیں۔ اگر وہ بات کو سمجھ جائے، مان جائے کہ واقعہ میرا قصور ہے، تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ عقل مند ہے، یہ بندہ بے وقوف ہے، پھر ان کا کوئی حل نکالا جائے گا، جو بزرگ حل نکالیں گے۔ اگر کوئی حل نہ نکلتا دکھائی دے، بالکل آخری حل طلاق ہی نظر آئے، بزرگ فیصلہ کر دیں کہ اب طلاق ہی اس کا حل ہے، حل باقی نہیں نکل سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی اپنی بیویوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ان کو اسی گھر میں رہنے دو، ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرو، ان کی جو ضروریات ہیں وہ اپنے گھر میں رکھ کر ان کو پوری کرو۔ جب عورت طہر میں ہو، یعنی عدت بیماری کے دن ختم ہوں، جب عورت غسل کر لے، طہر میں آ جائے، پاک ہو جائے، پھر اس کو چھوئے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر ایک طلاق دے دیجئے۔ جب آپ ایک طلاق دے دیں گے، پھر 3 مہینے سے پہلے یعنی 3 ماہواریاں آنے سے پہلے جب تک 3 ماہ قمری یعنی چاند کے 3 ماہ جب پورے نہیں ہوئے، اس سے پہلے بغیر نکاح کے بھی آپ جب بھی رجوع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قولاً عملاً۔ آپ کہیں جی میں آپ سے صلح کرتا ہوں، ہوگی صلح، نکاح بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ نے ایک طلاق دی ہے۔ عدت سے پہلے 3 ماہ عدت گزرنے سے پہلے جب بھی آپ واپس آنا چاہیں تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، آپ واپس آ جائیں۔ اگر آپ بغیر بولے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں، تب بھی آپ کی صلح ہو گئی، اب بھی دوسرا نکاح کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں اگر آپ ایسے ہی آپ کا منہ ادھر ان کا ادھر اور ایک طلاق ہو چکی ہے، 3 ماہ گزر جائیں، 3 ماہ کی عدت پوری ہو جائے، پھر آپ واپس نہیں آ سکتے جب تک دوبارہ نکاح نہ ہو جائے۔ اب طلاق بائن ہو چکی ہے، پھر عورت 4 مہینے 10 سال 20 سال عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے۔ اگر عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو اجازت ہے، کیونکہ طلاق ہو چکی ہے، اب طلاق ہو چکی ہے، جہاں شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اگر کہیں رشتہ نہ ملا، کوئی مسئلہ بن گیا، عورت بیمار ہو گئی، گھر میں رہی، پھر 2 سال 3 سال بعد آخری حال یہی نظر آیا کہ اسی شوہر سے ہی دوبارہ اس کی صلح کروانی چاہیے، پھر دوبارہ اسی گھر میں عورت کو جانا چاہیے، عورت کو بھی ہوش آ گئی، مرد کو بھی آ گئی، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ان کا ہو جائے گا، اب اجازت ہے واپس آنے کی۔ اور پھر واپس آ گئے، گھر بن گیا، پھر کچھ سال گزرے، اس کے بعد
پھر کہیں غصہ آیا، پھر وہ ماحول بنا، پھر طلاق دوسری دے دی گئی۔ اب 2 طلاقوں کا حق ہے نا مرد کے پاس، دوسری طلاق بھی دے دی گئی، پھر عورت حرام ہو گئی، پھر عورت چلی گئی، پھر عدت گزارنے کے بعد عورت اپنے گھر میں رہی، چلی گئی کہیں اور، پھر بھی آگے شادی نہیں ہوئی، اپنے گھر میں ہے، میکے ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ہے، پھر اگر دوبارہ واپس برادری رشتہ دار واپس لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ ابھی 3 طلاقیں پوری نہیں ہوئیں، 2 طلاقوں کے بعد بھی واپس نکاح حق مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے، گواہوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اجازت ہے۔ جب 3 طلاقیں پوری ہو جائیں، اسی طرح دوبارہ نکاح ہو گیا، حق مہر کے ساتھ آ گئی، پھر کبھی کوئی شور مچا، کوئی غصہ آیا، کوئی طلاق ایک اور دے دی گئی، اب جب 3 طلاقیں ہو جائیں پھر عورت اس مرد کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اسلام نے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ سب بیان کیے، چھوٹی حد بھی مقرر کیا، بڑی حد بھی۔ چھوٹی حد یہ ہے کہ سب سے چھوٹی پہلی طلاق 1 ہے، اور اگر زیادہ طلاقیں آپ نے دے دی پھر اینڈ 3 طلاقیں ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ شاید علم نہیں ہے یا جان بوجھ کے ہم ایسا کرتے ہیں، اختیار 3 طلاقوں کا ہے، ہم 3 کی 3 ہی اکٹھی دے دیتے ہیں۔ جب 3 کی 3 دے دی گئی پھر لوگ کہتے ہیں میں نے غصے میں دے دی، میرے وکیل نے لکھ دیا، پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں شخص کو میں نے فون پہ کہا تھا۔ آپ بھلا جنگل میں کھڑے ہو کے کہہ دیں، آپ کو اختیار ہے، آپ نے اپنا اختیار آپ نے اپنا اپنانا ہے۔ جب آپ اپنا اختیار پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جنگل میں کھڑے ہو کے بھی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں گے، طلاق ہو جائے گی۔ اب دلوں کے بھید کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم نے جب بھی فتویٰ دینا ہے ظاہر پہ دینا ہے۔ آپ نے ظاہراً کیا عمل کیا ہے؟ طلاقیں 3 دے دی ہیں، لوگوں نے کہا دے دی، آپ نے کہا دے دی، بس گواہی آ گئی، طلاقیں 3 ہی ہو گئیں۔ اس لیے آپ علم سیکھیے، اس پر عمل کیجئے، قرآن کو پڑھیے، نبی پاک کے فرمان کو پڑھیے، اس سے رہنمائی لیجئے، آپ کے گھر بچ جائیں گے، ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، رشتے بچ جائیں گے، گھر میں امن آ جائے گا، محبت آئے گی، روشنیاں آئیں گی، گھر میں خوشبوئیں پھیلیں گی۔ اس لیے اگر کوئی ایسا ماحول بنے آپ کے ارد گرد دائیں بائیں، یا آپ کوئی بزرگ ہیں، آپ کوئی دانا آدمی ہیں، آپ سے لوگ صلاح مشورہ کرنے آتے ہیں، ان کو یہ طریقہ بتائیے کہ طلاق 1 ہی ہوتی ہے، 3 طلاقیں ہرگز نہیں، 3 طلاقیں کبھی بھی نہ دیجئے۔ کوئی ایسا مرحلہ بنے تو آپ 1 طلاق کروائیے، 3 طلاقیں نہ کروائیے، اس لیے کہ دوبارہ واپسی کا دروازہ کھلا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات انبیاء پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔